خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی حفاظت کی تلقین کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو غیبت کرتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو گالی دیتی ہے۔ تعجب ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا یا ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت بھی ایک ایسا ہی گناہ ہے جس میں ہر کوئی ملوث ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا جاہل۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے غیبت پر ایک ڈرامہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے کردار داعیہ ثانیہ ارشاد، بہو نائبہ انجم، ساس مریم سرور، ساس کی پڑوسن سہیلی ماریہ، بہو کی پڑوسن سہیلی افسا سفر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو غور سے دیکھیں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت دن ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی، بیٹھو بیٹھو۔ یہ بہن کون ہے؟ میری مہمان بہن ہے، ممبئی سے آئی ہے اور دین کے بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتی ہے۔ ارے میں تو باتوں میں خیریت کی پوچھنا بھول گئی، خیریت سے ہے؟ کہاں کی خیریت، جی رہی ہوں جیسے تیسے، وقت پورا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ارے آپا جان، اللہ نے آپ کو کیا کام دیا ہے؟ شر و شاداب گھر دیا اور بیٹے کی اچھی نوکری ہے اور چاند جیسی خدمت گزار بہو ہے، اور کیا چاہیے؟ خاموش رہو، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ کیسا بیٹا، کیسی بہو، ان لوگوں کو تو بوڑھے لوگوں کے ضرورت کا احساس نہیں کہ کس حال میں ہیں، طبیعت کیسی ہے، کیا کھا رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں۔ بس ہم کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے اور سوچتے جلد سے جلد کیسے ان سے چھٹکارا ملے۔ اور بہو رانی کا تو پوچھو ہی مت، نواز دادی کی صبح ہی 9 بجے ہوتی ہے، نہ گھر کی صفائی، نہ ناشتہ، نہ چائے، یہ ساری باتیں گھر کے بڑوں کو سکھانے سے آتی ہے۔ لگتا ہے اس کو کچھ بھی سکھایا نہیں گیا۔ اور کیا بتاؤں بہن، جب اپنے مائکے کا کوئی گھر آ جاتا تو اس کی دیکھ بھال میں بچھی جاتی، اور جب ہمارا کوئی آتا کچھ بھی فرق نہیں، نہ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتے، نہ بنانے کے لیے پیر۔ ناٹک شروع ہو جاتا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیا بتاؤں، کھانے کا حال تو پوچھو ہی مت، چائے بنائے گی جیسے کالی ماس کی رات، اور دال بنائے گی ایسے تالاب کا گندا پانی، اور چاول ایسا جو کھائے پیٹ میں درد ہو جائے، اور ہر 2 دن بعد مائکے کی یاد آ جاتی، اور جا کے ماں کے پلو سے بن جاتی اور آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ارے آپا جان، آپ کی بہو اتنا سارا کرتی، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ بہن، میں بولتے بولتے تنگ آ چکی ہوں، اب تو کچھ بولنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ بولو تو ہمارے شہزادے کے پیشانی کے اوپر بڑ پڑنے لگتی، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ارے مریم، میں تو تم کو چائے ہی پلانا بھول گئی، چلو بالکنی میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ یہ تھی ساس اور ساس کی پڑوسن سہیلی، دل کھول کر اپنی بہو کی غیبت کر رہی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اتنی بری حالت۔ چلیے اب دیکھتے ہیں بہوؤں کو کہ وہ اپنی ساسوں کی کتنی تعریف کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بہن؟ کیا
کی بات کر رہی ہو؟ کیا بتاؤں، جب تک ساس کا سایہ سر پر مسلط ہے تب تک چین کہاں ہے۔ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہارے سر پر ساس کا سایہ ہے۔ اچھا، کیا خوش قسمتی کی رٹ لگا رکھی ہو؟ بھلا وہ بھی کیسے چین سے رہ سکتا ہے جس کی ساس میرے جیسی ہو؟ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ عورتوں کی تاریخ میں سب سے خوش قسمتی عورت کون ہے تمہیں معلوم؟ نہیں۔ وہ سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ساس و نند نہیں تھی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو اپنی ساس سے؟ وہ ساس نہیں، پریشانیوں کا گھر ہے۔ جب دیکھو ناک چڑھائے مسلط رہتی ہے۔ میں کھانا کھاؤں تو پریشانی، میں اٹھوں تو پریشانی، میں بیٹھوں تو پریشانی، میں سوؤں تو پریشانی، میں کچھ بولوں تو غصہ، میں کچھ نہ بولوں تو مغرور۔ میرے ہر ایک بات پر اس کا چیلی ہمت افزائی کے تو بول بھول کر بھی نہ اٹھوں۔ اب تم ہی بتاؤ میں اس کو اور کیا نام دے سکتی ہوں؟ میرا چھوڑو، تم اپنا سناؤ۔ کیا بتاؤں، مجھے تو ذرا بھی چین نہیں ہے۔ میری طلاق شدہ نند ہے، دن اور رات میرا سر پکا رکھا ہے۔ ابھی میں کھانا بنانے میں لگی ہی رہتی ہوں کہ نند اور اس کے بچے سارا بنا بنایا کھانا صاف کر چکے ہوتے۔ اور مجھے کھانا کھانا ہو تو مجھے پھر سے کھانا کھانا پڑتا ہے، یا پھر بچا کچا ہی میرے حصے میں آتا، اور میں سوچتی ہوں یہ مصیبت میرے سر سے کب جائے گی۔ ارے لائبہ، یہ کون ہے؟ میں تو پوچھنا ہی بھول گئی۔ یہ ثانیہ آنٹی ہے، وہ کہیں سے آئی ہے، 2-3 دن کے لیے یہاں رک رہی ہے، دین کے بارے میں اچھی معلومات رکھتی ہے، پڑھی لکھی بہن ہے۔ ارے ثانیہ، ابھی تم دونوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہو؟ ہاں، آئیے ساسو ماں بیٹھیے۔ معاف کرنا آنٹی، ہم نے دھیان نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، صبح سے گھر میں ہوں، ایک بات دیکھ رہی ہوں، ہماری زبان پر دوسروں کے شکوے شکایت، دوسروں کی غیبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور زبان کے گناہ تو ہم کثرت سے کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہم عورتوں کی بہت بری عادت ہو گئی ہے، جہاں 2-4 عورتیں جمع ہو گئی، دوسروں کی تذکرہ، دوسروں کی چغلی ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی ہے۔ صبح مریم آپا اور اس کی پڑوسن کی باتوں پر میں نے غور کیا، اور تم لوگوں کی باتوں پر بھی میں غور کر رہی تھی۔ یہ ساری گفتگو غیبت ہے۔ غیبت کیوں ہوگی؟ ہم تو ذرا حقیقت کی بات کریں۔ ارے میری بہنوں، سنو تو صحیح، غیبت کہتے ہی ہے جس کی تم غیبت کر رہی ہو اس کے پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا۔ اگر تم ایسی بات کر رہی ہو جو اس میں نہیں ہے وہ بہتان ہے۔ دونوں صورتوں میں گناہ لازم ہے۔ غیبت اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله۔ اور کیا تم میں سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے؟ کیا تم کو اس سے گھن نہیں آئے گی؟ اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں کو ناک کے بل یا منہ کے بل زبان کی باتیں ہی گرائے گی۔ یہ گناہ دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہے پر اس میں لذت بہت ہے۔ خدا نہ کرے اگر کسی کو اس کی لت لگ گئی ہو تو اس کی آخرت کی بربادی میں کوئی شک نہیں۔ ہماری آخرت کیوں برباد ہوگی؟ کیونکہ جب ہم کسی کے پیٹ پیچھے برائی کریں گے تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی جس کی ہم نے غیبت کی تھی، اور ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں خالی ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر اس کا حق باقی رہا تو اس کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے۔ ارے میری پیاری بہن، مجھے تمہاری گفتگو سن کر احساس ہوا کہ میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا تھی، اور اتنے بڑے گناہ کو زبان کا چھٹکارا، وقت گزاری اور ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایسے کبھی کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی نہیں کروں گی، اور زبان کے سارے گناہ چھوڑ دوں گی۔ ثانیہ آنٹی، اللہ آپ کو جزا خیر دے، آپ نے تو آنکھوں پر لگی پٹی کھول دی، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک گناہ ہے۔
میں وعدہ کرتی ہوں کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں بولوں گی. مجھے احساس ہوا. ارے ثانیہ، ہم نے تو بہت سی لوگوں کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، پھر اس سے معافی مانگو جس کی آپ نے غیبت کی. جزاک اللہ خیر، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم کو اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا. ساسماں ہمیں معاف کر دیے، ہم نے آپ کے پیٹھ پیچھے بہت سی برائیاں کی ہے. ہاں بیٹا، مجھے بھی معاف کر دو، میں نے بھی تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری برائی کی ہے. آنٹی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کے پیٹھ پیچھے بہت سی برائیاں کی ہے. ہاں بیٹا، مجھے بھی معاف کر دینا، میں نے بھی آپ کی پیٹھ پیچھے بہت سی برائیاں کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری معزز خواتین اسلام، تو انشاءاللہ ہم سب اس برائی کو چھوڑیں گے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.